لفظ فرقہ کو لے کر یہ کہا جاتا نا کہ فرقہ کا لفظ اگر کسی کو کہہ دیا گیا تو وہ بالکل جو ہے گمراہ ہو گیا، یعنی فرقہ کا مطلب گمراہ، تو ایسا نہیں ہے۔ جب اگر امت میں جو ہے فرقے ہوں گے، اس نے اور بھی کئی ساری ویڈیوز میں کہا کہ ہم فرقہ نہیں ہے، جو کہتا نا کہ ہم فرقہ نہیں ہیں کیونکہ ہم اصل سے جڑے ہیں۔ دیکھیے جب ٹکڑے ہوں گے نا، کئی لوگ اصل سے بھی الگ ہوں گے، تو جو باقی رہ جائے گا اس پر بھی فرقے کا اطلاق ہوگا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اطلاق کیا ہے۔ بلکہ علی مرزا خود جو ہے ایک روایت بار بار پیش کرتا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت حوالہ دیتا ہے اس بندہ اس روایت کا الگ الگ انداز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، بڑی ہی مشہور حدیث ہے، یہ دیکھیے مسند احمد سے میں پڑھ رہا ہوں، اس میں ہے کہ تفترق امتی فرقتین، میری امت میں دو فرقے ہوں گے، فیمرق بینہما مارقۃ تقتلها اول الطائفتین بالحق، تو پھر اس میں سے ایک نکلے گا، اس کو ان دونوں فرقوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ قتل کرے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو جماعت کو فرقہ کہا ہے، اور ایک کہا کہ ایک تیسرا بھی یہاں سے نکلے گا جس کو ان دو فرقوں میں سے جو حق سے زیادہ قریب ہوگا وہ قتل کرے گا۔ یہ جن دو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ کہا ہے، وہ دونوں کون مراد ان سے؟ اب تمام شارحین حدیث کو پڑھ ڈالیے، سب نے بالاتفاق اس کی تشریح کی ہے کہ ان دونوں سے مراد علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، ان دونوں گروہ کو فرقہ کہا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے فرقہ کا اطلاق ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گمراہ ہو گیا، اور جو ہے یہ فرقہ فرقہ کہہ کے چڑھاتے ہیں۔ اچھا ایک اور حدیث ہے، بڑی ہی مشہور حدیث ہے، بار بار اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ تاریخ واسط کی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں کہ تفترق هذه الامه على 73 فرقہ، اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلها فی النار، سب کے سب جہنم ہوں گے، الا فرقۃ واحدۃ، سوائے ایک فرقہ کے۔ تو جو ناجی جماعت جس کو ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو فرقہ بول رہے ہیں نا، الا فرقۃ واحدۃ، سوائے ایک کے، اور اس کو فرقہ کہا گیا۔ اور آگے دیکھیے سوال کیا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما تلک الفرقۃ، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ اب بتائیے جو نجات یافتہ فرقہ ہے اس کے بارے میں بھی صحابہ سوال کر رہے ہیں کہ وما تلک الفرقۃ، وہ فرقہ کون سا ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو اس سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ما کان علی ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ اس فرقے کی یعنی جو ناجی فرقہ ہے اس کی علامت یہ کہ وہ اس چیز پر ہوگا جس پر آج میں ہوں، یعنی قرآن و حدیث، وہ اصحابی اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ تاریخ واسط کی روایت ہے، صفحہ نمبر 196، امام ترمذی رحمہ اللہ کے دور کے محدث ہیں یہ۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو فرقہ کہا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے یہ بندہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں والی جو حدیث پیش کی، اس کو ایک کو کہا الجماعہ کہا ہے، یعنی جو حق پر ہے اس کو جماعت ناجیہ کا، فرقہ نہیں کہا، جبکہ ایسا ساری روایتوں میں نہیں ہے۔ جماعہ بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ فرقہ ہوگا۔ تو جب اصل سے ہی کچھ لوگ الگ ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مقابل میں وہ بھی فرقہ کہلائے گا۔ تو اس طرح سے یہ نکتہ چینی کرنا نا کہ یہ فرقہ ہو گیا کوئی، مطلب تو سرے سے وہ گمراہ ہو گیا، بھائی جب ایک جماعت بچے گی تو اس کو بھی فرقہ کہا ہے، اور حدیثوں میں جیسا کہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، فرقہ کا اطلاق ہوا ہے۔ تو یہ 73 فرقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان انکلوڈ کیا ہے، مسلمانوں کا فرقہ بتایا، امت مسلمہ کا فرقہ بتایا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کفار کا فرقہ بتایا، امت مسلمہ کا فرقہ بتایا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فرقہ نہیں ہوں تو بتائیے وہ تو دائرہ اسلام سے باہر ہو رہا ہے نا۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں فرقہ نہیں ہوں تو پھر وہ 73 میں بھی نہیں ہے، وہ 73 سے جا کے کہیں الگ اپنی دنیا بسا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ فرقہ پکڑ کے یہ بندہ اور اس سے بہت سارے لوگ ہیں، وہ چونکہ جماعت اہل حدیث نے اپنا ایک ٹائٹل دیا ہے اہل حدیث، تو اس ٹائٹل کی وجہ سے ان کو فرقہ بول کے چڑھاتے ہیں کہ دیکھو فرقہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر فرقہ کسی نے بول بھی دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرقہ بول دیا۔ البتہ فرقے کی جیسا کہ شیخ شعبان نے وضاحت کی کہ فرقہ بننے کی دو بنیاد ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ کسی نے اختلاف کیا ہے، اصل دین سے ہٹا ہے، تو وہ وجہ بنا ہے فرقہ بننے، اس کے ہٹنے کی وجہ سے دوسرے جو اصل لوگ رہ گئے وہ یقیناً ایک فرقے کی شکل ان کی بھی بن جائے گی ایٹومیٹک، لیکن اصل جرم ان کا نہیں ہے، فرقہ بندی انہوں نے نہیں کی ہے، اختلاف انہوں نے نہیں کیا ہے، کچھ لوگوں کے الگ ہونے کی وجہ سے وہ ایک ٹکڑے میں رہ گئے وہ، لیکن اس کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، تفرقہ انہوں نے نہیں کیا، فرقہ بندی انہوں نے کیا۔ تو ان دونوں باتوں میں بھی فرق ہے، فرقہ بندی کرنا، تفرقہ کرنا، اختلاف کرنا، اور پھر اس اختلاف کے نتیجے میں ایک گروہ کا باقی رہ جانا، پھر اس گروہ کو اپنی پہچان کے لیے کوئی ٹائٹل دینا، پھر اس کو آپ بولو کہ نہیں یہ بھی فرقہ بندی ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہ فرقہ بندی نہیں ہے۔ فرقہ بندی تو یہ ہے کہ آدمی الگ ہو رہا ہے،
لوگوں کے الگ ہونے سے، الگ الگ خیالات ہونے کی وجہ سے جو اصل جماعت ہے وہ باقی رہ گئی، تو ان پر بھی لازم ہے نا کہ اپنا کوئی ٹائٹل لیں، اپنی کوئی پہچان بنائیں. تو یہ شخص اس کو دلیل بناتے ہیں. ان کی نظر میں دلیل کیا ہے کہ کسی جماعت نے اپنا ٹائٹل رکھ دیا تو اسی بنیاد پہ اس نے کہا نا کہ مسجد کیا ہے، مسجد پہ اہل حدیث نام رہتا ہے، تو اس چیز کو بنیاد بنا رہا ہے کہ یہ فرقہ نہیں. جو باقی رہ جائیں گے اصل پر، ان پر بھی لازم ہے کہ اپنا کوئی ٹائٹل لیں، اپنا کوئی لیبل لگائیں تاکہ ان کی پہچان ہو سکے. اس لیے اس کو فرقہ بندی نہیں کہیں گے. تو خلاصہ یہ ایک جملے میں اگر کہوں کہ فرقہ بندی ایک الگ چیز ہے، اور پھر فرقہ بندی کے نتیجے میں جو اصل جماعت حقہ ہے اس کا بھی ایک فرقے کی شکل میں آ جانا، فرقے کی شکل میں اس کا شمار ہونا، یہ جو ہے بری بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے کی حیثیت سے ان کا شمار کیا ہے، لیکن وہ تفرقے کے ذمہ دار نہیں ہے. جی زید بھائی، میں تھوڑا سا اس پہ شیخ نے بات چھیڑ دی ہے تو میں ذرا صفحہ کرنا چاہتا ہوں اس پہ. جی بالکل بالکل کریں. اچھا، یہ جناب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جیسے انہوں نے مسجد کے بارے میں دعویٰ کیا نا کہ ہماری کوئی مسجد نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان کی مسجد کا کوئی ایسا خاص نام نہیں ہے. تو بھائی لیکن ان کی ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کا تو نام ہے اصلی اہل سنت. تو یہ کہتے ہیں بھائی میں مسلم ہوں، مسلم کے علاوہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں کہتے، تو پھر آپ کی ویب سائٹ کا نام اصلی اہل سنت کیوں؟ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اس لیے فرقہ پرست نہیں ہیں کیونکہ ہم مسلم علمی کی تعلیم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اور ان کے حساب سے مسلم کے علاوہ اگر کوئی اور نام دوسرا دے دیا جائے تو یہ فرقہ پرستی ہے. تو پھر آپ کی ویب سائٹ کا نام اصلی اہل سنت کیوں ہے؟ اہل سنت کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام اہل سنت رکھا ہے؟ اگر نام رکھنے سے ہی انسان فرقہ پرست ہو جاتا ہے تو پھر فرقہ پرستی کی تعریف میں آپ بھی جاتے ہیں کہ آپ کی مسجد نہیں ہے، آپ کا مدرسہ نہیں ہے، لیکن آپ کی ویب سائٹ کا ایک نام ہے اور وہ نام مسلم نہیں ہے، وہ اہل سنت نام ہے. ایک بار جو شیخ کفایت نے کہنا ہے میں اس کو ذرا سا اور کھولنا چاہتا ہوں. یہ بار بار سوال ہوتا ہے نا کہ اہل حدیث فرقہ ہے یا اہل حدیث فرقہ نہیں ہے. بہت ساری عوام بھی جو ہے نا اس پر کنفیوز ہو جاتی ہے، تو میں اس کو ذرا سا کھول کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بھئی ایک ہوتا ہے فرقے کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے فرقے کا اصطلاحی معنی. لغوی معنی کے اعتبار سے فرقہ مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت، گروپ، چند افراد کا مجموعہ. حیثیت سے تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے کہ وہ بھی چند افراد کا مجموعہ ہے، ایک گروہ ہے. اور اس طرح سے گروہ ہونا، جماعت ہونا، ایک چند افراد کا مجموعہ ہونا، یہ تو شریعت میں ممنوع نہیں ہے. ورنہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ تم میں سے ہر فرقے میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک طائفہ ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرقے کا اس بات کر رہا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ فرقہ بناؤ اور ہر فرقے میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے. تو یہاں پہ آپ فرقے سے کیا مراد لیں گے؟ یہاں فرقے سے مراد ہے جماعت. اس فرقے کا لغوی معنی ہے گروپ، افراد کی جماعت، لوگ. تو اس معنی میں تو اہل حدیث فرقہ ہے کہ اہل حدیث بھی چند افراد کے ایک گروپ کا نام ہے. اس معنی میں اہل حدیث فرقہ ہے. باقی فرقے کا جو ایک مفہوم ہے وہ ہے دین کو چھوڑ دینے والی جماعت. اس معنی میں اہل حدیث فرقہ نہیں ہے. قرآن مجید میں نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہاں فرقے سے مراد کیا ہے؟ فرقے کا اصطلاحی معنی. اور اس معنی میں فرقہ کون ہے؟ خود قرآن کے سیاق سے واضح ہے کہ یہاں فرقہ کس کو کہا گیا ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. فرقوں میں کون بٹ رہا ہے؟ جس نے رسی کو چھوڑ دیا. تو اہل حدیث کیسے فرقہ ہو سکتے ہیں؟ اہل حدیث تو الحمدللہ قرآن و سنت کو تھامے ہوئے. یہاں تو فرقہ اس کو کہا گیا جو قرآن کو چھوڑ دے، جو جماعت کو چھوڑ دے، جو امت کو چھوڑ کر کے باہر نکل جائے، جو مسلمانوں کی تکفیر کرنے لگے، اس کو فرقہ کہا گیا. ہم تو الحمدللہ قرآن و سنت کو تھامے ہوئے ہیں. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو دین کو چھوڑ کر کے کسی ایک شخصیت کی طرف بلا رہا ہو. تو ہم تو اس کسی خاص شخصیت کی طرف نہیں بلا رہے. باقی آپ دنیا میں جتنے مسالک ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، سب کو آپ دیکھیے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں انہوں نے ایک شخصیت کو رکھ دیا ہے اور اسی شخصیت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور قرآن و سنت کو شخصیت پر پیش کرتے ہیں. جو شخصیت کے موافق ہو اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو شخصیت کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو فرقہ پرست تو وہ ہے جو قرآن و سنت کو شخصیتوں کی وجہ سے چھوڑ دے یا اپنی عقل کی وجہ سے چھوڑ دے، وہ فرقہ پرست ہے. اہل حدیث کیسے فرقہ ہو سکتا ہے؟ اصطلاحی معنی میں اہل حدیث تو اپنی عقل کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے تمام جو ہے وہ محبوب شخصیتوں کو چھوڑ دیتا ہے جب بات قرآن اور سنت کو ماننے کی آتی ہے. تو اگر فرقے کا جو لغوی معنی ہے وہ مراد لیں تو بلا شک اہل حدیث ایک فرقہ ہے کیونکہ وہ افراد کی جماعت ہے. اور فرقے کا جو اصطلاحی معنی ہے جس سے جو مذموم معنی ہے، جس سے روکا گیا ہے جس فرقہ بننے سے، اس حیثیت سے تو بالحمدللہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے
جس کا نام ہے i+ TV اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.